4 دن باپ کی قبر پہ جاویں گے، 4 دن پھول ڈال کے آئیں گے، 4 دن پانی کا چھڑکاؤ کر کے آئیں گے، مہینہ گزرنے کے بعد قبرستان کا لوگ راستہ ہی بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں پھیرا مارتا۔ تیری میری اوقات بھی وہی ہو جائے گی جو پہلے شہر خاموشہ میں پڑے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس گھر کو تو بنا کے گیا، جس دکان کو تو بنا کے گیا، جس مکان کو تو بنا کے گیا، جس فیکٹری کو تو بنا کے گیا، اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد سگی اولاد اس دکان سے 10 روپے دیتے، پتہ نہیں کہ اللہ کے نام پر تیرے ثواب کے لیے 10 روپے کا نوٹ دیتے کتنے منہ بنائے گی۔ دوسری آپ حضرات سے ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ۔ مجھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، شیخ الاسلام کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں، فرمایا ایک دن مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈا لگا لیا اور میرے ساتھ چمٹ کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر ساروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابو جان بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹے میرے سے ایک وعدہ کر، جب میں مر گیا تو مرنے کے بعد روزانہ میری قبر پر ملاقات کے لیے آئے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تدفین ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد ایک درخت سے ایک ٹہنی ہری سی توڑ کے لا کے قبر پہ لگا دیتے ہیں۔ یار یہ ٹہنی کیوں لگائی؟ اگر اس کے پتے ہرے رہے، یہ پتے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، قبر والے کو سکون پہنچے گا۔ اگر پتے تسبیح کریں قبر والے کو سکون پہنچتا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد قرآن پڑھتی رہے گی تو مرنے والے کو سکون نہیں پہنچے گا بھائیو۔ فرمایا لوگوں جس دن باپ میرے سے چمٹ کے مجھے اپنے سے چمٹا کے رویا، میں نے بات پلے باندھ لی۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کے انتقال کے بعد فرمایا جب میں شہر میں ہوتا ہوں، ناشتہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے باپ کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے آتا ہوں۔ وصیت کر جاؤ اپنے بچوں کو، آج اللہ نے موقع دیا، ان چھوٹی چھوٹی کلیوں پر رحم کر جاؤ، ان چھوٹے چھوٹے ننھے مہکتے پھولوں پر رحم کر جاؤ۔ اللہ پاک نے آج موقع دیا، اپنے بچوں کو کچھ بول قرآن کے پڑھا دو، کچھ آیتیں قرآن کی پڑھا دو، کچھ سورتیں قرآن کی بچوں کو یاد کرا دو، اور وصیت کر دو اہل خانہ سے جب میرا جنازہ اٹھے میرے چھوٹے سے بچے کو، میری ننھی سی معصوم بچی کو باپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان لے آنا، جب مجھے قبر میں اتار دو، قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد میرے ننھی سی بچی بچے کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور کہنا اپنے ابا کو، اللہ جل شانہ کو اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا دے، صرف اتنا پڑھ کے سنا دے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بیٹا چھوٹا سا، جب ننھی معصوم سی کلی، جب پوتا دوتا دادے دانے کی قبر پر، ابا کی قبر پر، اماں کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر الرحمن الرحیم کہے گی، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں سے کہے گا واپس آ جاؤ، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، بڑے گناہ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں تم قبر کا حال دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا حال دیکھ رہا ہوں۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ابے کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں بیٹے کی زبان سے رحمان رحیم کا جملہ سن کر اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کب میرے عزیزوں سو کے اٹھیں گے؟ کب میرے عزیزوں شعور آئے گا؟ کب میرے عزیزوں آپ کی میری اندر کی آنکھ کھلے گی؟ کب میں اپنے پہ رحم کروں گا؟ کب میں اپنے بچوں پہ رحم کروں گا؟ کب میں اپنے گھر پہ رحم کروں گا؟ اللہ اکبر، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ جام پور والوں آج سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا؟ حدیث پڑھنے کے لیے ملتان جانا پڑتا تھا، کہاں کا دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اب تو میرے عزیزوں صرفناف سے لے کر بخاری تک پڑھائی جا رہی ہے، قرآن کی الف بے سے لے کر والناس تک تمہارے شہر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ گلی گلی میں مدرسہ کھل گیا، بازار بازار میں
مدرسہ کھل گیا، محلے محلے میں مدرسہ کھل گیا، ہر مکان کے ساتھ دوسرا مدرسہ ہے۔ او لوگوں، قرآن چل کے تمہارے دروازے پر آ گیا، اب بھی اپنے سینے کو قرآن کی ریل نہیں بناؤ گے تو کب بناؤ گے؟ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے اول سے شروع کی، یہ موضوع پھر کبھی لے کے آؤں گا، جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کیوں بنایا؟ یہ امت کسی کو دکان سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا سکتے ہو؟ ہماری تجارت ایسی ہے کہ کسی کو تجارت سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا دیں، لباس کردار ایسا ہے، آنکھ کا دیکھنا ایسا ہے، ہماری نماز مسجد کے اندر، روزہ اپنے اندر، حج بیت اللہ میں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، تو پھر میں ایسی کیا چیز جو لوگوں کو دکھا کے کلمہ پڑھاؤں، جس سے متاثر کرو کہ آ جاؤ مغرب کی دنیا کے لوگوں، امریکہ والوں، انڈیا والوں، کلمہ پڑھ لو، نماز مسجد میں، حج بیت اللہ میں، روزہ اندر، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس چیز سے میں دنیا کے دلوں کو موقع محمد کو کلمہ پڑھا دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ چیز کیا ہے؟ عبادات کے بعد اخلاق ہے انسان کے بعد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، فرمایا معاذ میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سا خلاصہ؟ معاذ کون معاذ؟ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں قیامت کے دن نوجوانوں کے ایمان کا جھنڈا ہوگا، بلال کے ہاتھ میں مؤذنوں کا جھنڈا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں شہیدوں کے سرداری کا جھنڈا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کی سرداری کا جھنڈا ہوگا۔ اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے قرآن کی تفسیر نہ بتلا دوں، میں تجھے 30 پاروں کا نچوڑ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ۔ رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور دونوں انگلیوں سے اپنی زبان پکڑی، فرمایا یا معاذ کف ھذا، یا معاذ کف ھذا، اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ کرنے لگے کملی والے اللہ اکبر، زبان کا قابو میں کیا رکھنا؟ فرمایا اپنی زبان سے کڑوا بول نہ بول دینا، اگر تیری زبان سے کڑوا بول نکل گیا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا ایک آدمی کسی کی بدتمیزی سہ کر، کسی کی گالی سن کر، کسی کا کڑوا بول سن کر مسکرا دیتا ہے، ساری رات تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی کملی والے یہ زبان کیا قیامت کے دل پکڑوائے گی؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے معاذ اگر زبان کا بول اچھا ہوا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زبان کا بول اچھا ہوا قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں سے آگے کھڑا کر دے گا۔ اے ماں زبان کا بول اچھا ہوا، اللہ اکبر، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے تہجد گزار پیچھے رہ جائیں گے، میٹھا بولنے والا آگے کھڑا ہو جائے گا۔ آخری بات، 21 سال جنہوں نے دشمنی نبھائی، 21 سال نبی کے دشمن رہے، اور دشمنوں میں بڑا دشمن ابو جہل بدر میں جہنم میں گیا، بیٹا بچ گیا، فتح مکہ تک کوئی جنگ ایسی نہیں جو اسلام کے مخالف نہ لڑی ہو، ہر میدان میں مکہ فتح ہوا، رحمت والے نبی بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند، پگڑی کی کور،
سواری کے کجاوے کو لگ رہی ہے، جھکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ آنکھیں کھول کے دیکھو، حرم کا نظارہ نظر آ رہا ہے، حجر اسود، ملتزم، مقام ابراہیم، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا بلال آنکھیں نہ کھلوا، میری آنکھیں بند رہنے دے، آنکھیں کھولوں گا سمیہ کے ٹکڑے کرنے والا نظر آئے گا، بلال کو درے مارنے والا نظر آئے گا، میرے چچے کے ٹکڑے کرنے والا نظر آئے گا، یاسر عمار کو شہید کرنے والا نظر آئے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والا، لبینہ کا چمڑا ادھیڑنے والا نظر آئے گا۔ وہ بلال میری آنکھیں بند رہنے دے تاکہ ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد بدلے لینے نہیں آیا بلکہ محمد معاف کرنے آیا ہے۔ دونوں ہاتھ بیت اللہ کے دروازے پر، اوے مکے کے کافروں، 21 سال تک تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، کیا کیا ظلم جو تم نے میرے پہ نہ کیے، میری بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، میری بچیوں کو تم نے جن کی ہاں ہو چکی تھی رشتوں کا انکار کروا دیا، 3 سال مجھے جیل میں بند رکھا، میرے ابو بکر کو تم نے مارا، میرے عثمان کو تم نے مارا، میرے بلال کو تم نے مارا، میرے عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مار کے کال کا پردہ پھاڑ دیا، میرے سلیمان کو مارا، میرے مقداد کو مارا، میرے یاروں کو تم نے کیا کیا نہ ستایا، میری بچیوں کو 5 دن بھوک کے رکھا، مجھے دھکے دے دے کے نکال دیا گیا، میرے راستے میں کانٹے برس پہ چھائے، میرے پہ کوڑا پھینکا گیا، مجھے مجنون کاہل کہا گیا، مجھے سائر کہا گیا، میں ساری تکلیفیں برداشت کرتا رہا، مکے میں آیا، حبشے میں گیا، تم وہاں پہنچ گئے، مدینے میں آیا، تم نے وہاں میرا پیچھا نہ چھوڑا، ہر میدان میں لڑنے کے لیے میرے ساتھ آ گئے، نبوت کے آنسو حضور کے رخسار پر ہے، روتے فرمایا اور مکے کے کافروں بتاؤ میں آج تمہارے سے کیا سلوک کروں گا، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکرا کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج لوگوں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، تم نے پتھر مارے، تم نے گالیاں دی، تم نے مجھے مذمم کہا،